السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی رمضان المبارک میں جنت کی سجاوٹ اور جنت کی حوروں کے بارے میں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، اتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے قریب رہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ جنت سجائی جاتی ہے۔ قاسم نعمت، مال کی جنت، محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بعظمت ہے۔ ترجمہ: بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے ہوتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ حدیث مبارکہ کا پس منظر: حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ارشاد فرمایا، اگر بندے جان لیتے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اتنے میں قبیلہ بنو خزاع کے ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہمیں بیان فرمائیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جنت کو رمضان کے لیے کیوں سجایا جاتا ہے؟ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مبارک مہینے میں جس کثرت سے بندوں کو بخشا جاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، وہ نہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے اور نہ ہی بعد۔ اسی وجہ سے رمضان کی آمد کے انتظار میں سارا ہی سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جنت کب، کون اور کیسے سجاتا ہے؟ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی راستگی شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ اسے کیسے سجایا جاتا ہے، تو الترغیب الترہیب میں اس مضمون کی ایک طویل حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے بخور کی دھنی دی جاتی ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسے سونے سے سجایا جاتا ہے، اور حقیقی طور پر اس کی سجاوٹ کو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت خود بھی سجی سجائی، پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے رمضان میں اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کو امت محمدیہ اور رمضان کی عظمت و بزرگی، نیز روزہ داروں کو ملنے والی جزا اور جنت کی دائمی نعمتوں کا علم ہو جائے۔ ایک ضروری وضاحت: جنت کے دروازوں کو رمضان کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی کھولا جاتا ہے، البتہ رمضان اور غیر رمضان میں ان کے کھلنے میں فرق یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر نہ صرف جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں بلکہ دوزخ کے دروازے بند بھی کیے جاتے ہیں۔ نیز رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جنت اور دوزخ کے دروازے کبھی کھلتے ہیں اور کبھی بند ہوتے ہیں، مگر رمضان میں سارا مہینہ دوزخ کے دروازے بند جبکہ جنت کے کھلے رہتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی، جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا، اور وہ روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نیز دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان مہینہ میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ ایک خوشگوار ہوا
جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جو عرش سے شروع ہوتی ہے اور جنت کے درختوں پھولوں سے مؤثر ہو کر حوروں پر پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا روزہ دار کے منہ کی وہی بو ہو جو کہ اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر پاکیزہ ہے۔ یہ ہوا اس لیے چلائی جاتی ہے تاکہ پورے روزہ داروں کی طرف مشتاق ہوں۔ ایک حدیث پاک میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مشیرہ کہا جاتا ہے، تو جنت کے پتے اور دروازوں کے پٹ ہلنے لگتے ہیں اور ان سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کسی نے نہ سنی ہوگی۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ وہ آواز یا ہوا اسی حوروں پر پہنچتی ہے جو گورے رنگ والی، چاندی کے بدن والی، جن کی آنکھوں کی سفیدی بہت سفید اور سیاہی بہت سیاہ اور دراز آنکھوں والی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان حوروں کی آنکھیں پوری ہی سیاہ ہوں گی کہ جس طرح ہرن کی آنکھ ہوتی ہے۔ بنی آدم میں کوئی حور نہیں ہے، البتہ عربی زبان میں کسی عورت کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اسے حور العیون یعنی ہرنی کی طرح خوبصورت آنکھوں والی کہا جاتا ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں جنتی حوروں کی عرض۔ جب جنتی حوروں پر ہوا چلتی ہے تو وہ دعا کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان نیک بندوں، روزے داروں اور قیام کرنے والوں کے نکاح میں دے کہ وہ ہمارے خامند ہوں، ہم ان کی بیویاں بنیں۔ خیال رہے کہ نکاح کے لیے نامزدگی تو پہلے ہی ہو چکی ہے کہ فلاں حور فلاں کی بیوی، مگر نکاح جنت میں پہنچ کر ہوگا یا نکاح پہلے ہو چکا ہے۔ رخصت یعنی عطا بعد قیامت ہوگی۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عاشقان رسول کو جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔